کے لیے حضرت شاہ جی اپنے دستے مبارک سے ڈاکٹر فرحان صاحب کو اس وقت جبہ پہنا رہے ہیں، کہیے ماشاءاللہ۔ اور مولانا افضل فانی صاحب کا بیان ہونا ہے انشاءاللہ۔ مولانا افضل شاکر صاحب کا بیان کروائیں اور ان کے بعد نماز عشاء۔ افضل شاکر صاحب ٹھیک۔ مدینہ یونیورسٹی عظیم شخصیت، دلائل کی دنیا میں بات انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں رہ کر گفتگو کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا محمد افضل صاحب شاکر حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ فیصل آباد، میں ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور عشاء کی نماز انشاءاللہ 8:45 بجے ہوگی۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، سامعین محترم، جیسا کہ مغرب کی نماز سے قبل ہمارے ایک بزرگ سٹیج پر فرما رہے تھے کہ یہ اجتماع مفصل تقاریر کا نہیں ہوتا، بیانات کا نہیں ہوتا، صرف اور صرف اپنی جماعت کی وحدت کو پیش کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن چونکہ جماعت ہی نے مختلف موضوعات اور مختلف عنوانات علماء کے سپرد کیے، لکھے، نامزد کیے، تو اپنے اپنے موضوع کے متعلق کچھ باتیں کہنا یہ بھی فرض منصبی ہے۔ مجھے اس مختصر وقت میں جو کچھ عرض کرنا ہے، آپ نے قرآن کی آیت اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث کے دو ٹکڑوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ موضوع اور عنوان آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کی توحید مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی توحید کا قائل بھی ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو تو اس کو بھی ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کے یہ دو بڑے ستون ہیں، اللہ کی الوہیت کا قائل ہونا، اس کی وحدانیت کو ماننا، اور اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو آدمی مسلمان ہوگا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو دجالوں اور کذابوں نے نبوت کا شوشہ چھوڑا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ ان سے دلیل مانگو؟ بولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں، تو میں بڑا ہی پریشان ہوا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیسے آ گئے؟ صحابہ کے سامنے بیان کیا تو شاگرد عرض کرتے ہیں، فما اولتہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کی تعبیر پھر کیا آپ نے نکالی ہے؟ فرمایا، میری امت میں دو کذاب ابھی پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ نبوت کا اعلان کریں گے، میرے نبوت کے محل میں نقب زنی کریں گے، لیکن ان کا انجام بہت ہی برا ثابت ہوگا۔ اسی عالم میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور میں بڑا پریشان ہو رہا تھا تو میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی، ذرا پھونک مارو میرے پیغمبر، تو میں نے اپنے ان دونوں کنگنوں کی طرف اشارہ کر کے جو پھونک مارا تو ہوا میں اڑ گئے۔ پہلے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ پھونک مارو، میں نے پھونک مارا، وہ ہوا میں غائب ہو گئے۔ فرمایا اسی طریقہ سے ان کا صفایا ہو جائے گا اور صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ایک کا انجام تو اللہ کے پاک رسول کی زندگی میں ہی بہت ہی برا نکلا۔ اللہ کے پاک رسول نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جاؤ نا صاحب صنعاء
اسود عنسی، نام اس کا ابہلا تھا، ابہلا بن کعب. جاؤ اس کا خاتمہ کر کے آؤ. جو اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے دلیل پوچھو، کس دلیل کی بنا پر تو نے نبوت کا اعلان کیا ہے. نہیں، بلکہ فرمایا یہ میرا خط بھی لے جاؤ. اللہ کے پاک رسول نے ایک خط لکھوایا یمن والوں کے نام کہ جو بھی میری نبوت کا قائل ہے اور مسلمان ہے، اس کے لیے فرض عین ہے کہ جب بھی اس کا داؤ لگے اور جس وقت بھی اس کو موقع ملے، فوری طور پر پہلی فرصت کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی نبوت کے قائل کا یہ علاج نہیں ہے کہ اس سے دلیل مانگی جائے، بلکہ اس کا یہ علاج ہے کہ جہاں پر بھی ملے فوراً قتل کر دیا جائے. اس خناس نے کیا کیا تھا؟ جو یمن کا گورنر تھا شہر بن بازان، اس کو قتل کروا دیا، شہید ہو گیا، اور اس کی بیوی سے زبردستی نکاح کر لیا. اور یہ اس کی بیوی حضرت فیروز دیلمی کی بہن تھی. زبردستی نکاح کر لیا، تسلط اس کا تھا. آخر کار اس نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے اپنے اوپر. رات کے وقت سو رہا تھا حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ، پیچھے سے دیوار کو پھلاند کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کی بیوی حقیقت میں تو خوشی سے ان کے عقد نکاح میں نہیں آئی تھی، زبردستی اس نے نکاح کیا تھا اپنے ظلم اور جبر سے، اس لیے اس نے بڑی حمایت کی اور بڑا موقع دیا ایمان والوں کو، مسلمانوں کو. اس نے کہا میں تمہارا تعاون کروں گی اس بارے میں، تم اس پر حملہ کرو، اس کو قتل کرو. وہ رات کے وقت سو رہا تھا. اپنے بھائی فیروز کو اس نے کہا آئیے اور اپنا کام تمام کیجیے. رات کو سو رہا تھا، فیروز دیلمی گئے، خنجر ہاتھ میں تھا اور اس کا گلا کاٹ دیا. اب جیسے جانور کا گلا کاٹا جائے تو سوچو ذرا، اس کی ٹانگیں رسیوں سے باندھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا اس پر تکلیف کی گھڑیاں نہیں آتی؟ اگر اس کی ٹانگیں رسی سے نہ باندھی ہوئی ہوں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا وہ. اسی طرح جب اس کا گلا کاٹا گیا تو وہ بھی بڑا بفرا، بڑی آوازیں نکالی اس نے. میرے بھائیوں، باہر سے حواریوں کو شک پڑتا ہے یہ کیا ہو گیا اندر. تو بیوی کہتی ہے کچھ نہیں وہی نازل ہو رہی نبی پر، اور جب وہی نازل ہوتی ہے تو اسی قسم کی آوازیں نکلتی ہیں. پہلے بھی اس کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا کام تمام ہو گیا، روح نکل گئی، جہنم واصل ہو گیا. اللہ اکبر، مسلمانوں کو نوید سنائی گئی. نبوت کے باغی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے. حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے پاک پیغمبر کو مدینے میں خبر دیتے ہیں، جس مہم پر آپ نے اپنے شاگرد کو بھیجا تھا بحمد اللہ وہ اپنی مہم کے اندر کامیاب ہو چکا. مبارک ہو. دیکھیے ذرا نبوت کے ڈاکو کو جہنم رسید کرنے والا اللہ کی نظروں میں کتنا محبوب ہے، پاک پیغمبر کی نظروں میں کتنا پیارا ہے. آقا نامدار کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا، فیروز تیری دنیا میں بن گئی، فیروز تو نے اپنی آخرت بھی سنوار لی. میرے بھائیوں،
میرے بھائیوں، یہ تو اس پہلے متنبی اس کا حشر ہوا، اور دوسرا متنبی حضور کے دور میں جس کا آپ نے اشارہ فرمایا تھا، پیشین گوئی کی تھی، وہ صاحب یمامہ مسیلمہ کذاب، جو ایک دفعہ مدینے میں آیا، بخاری شریف میں آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے لیے خود اس کے پاس جیسی حویلی میں ٹھہرا ہوا تھا، آپ خود گئے اور اس کو کہا یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے، کیا دعویٰ کر رکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا جناب اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا باز آ جا اپنے اس دعوے سے، ورنہ تیرا حشر مجھے خواب کے اندر دکھا دیا گیا ہے۔ وہ اشارہ تھا کنگنوں کی طرف، یعنی میں نے پھونک مارا اڑ گئے، تیرا خاتمہ ہو جائے گا، تیرا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، تیری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ میں تمہیں مفید مشورہ دیتا ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی محمد عربی تجھے کہتا ہے توبہ کر لے، اپنے دعوے سے باز آ جا۔ اس نے کہا ایک شرط پہ توبہ کرتا ہوں، تو مجھے اپنے بعد کے اندر نیابت اور خلافت لکھ کے دے، میں باز آ جاتا ہوں، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا اچھا خلافت، یہ خلافت تو بہت دور کی بات ہے، یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہے ایک کھجور کی چھڑی ہے، اللہ کی قسم اگر تو مجھے یہ کہے گا کہ یہ کھجور کی چھڑی مجھے دے دو اور اس کے عوض میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، اس مجھے اپنے رب کی قسم یہ کھجور کی چھڑی کے لائق بھی تو نہیں، یہ چھڑی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں۔ تو کہتا ہے مجھے اپنے بعد نیابت لکھ دو، خلافت لکھ دو، میں تجھے پھر وارننگ دیتا ہوں، ایک بار سوچ لے، ورنہ مجھے تیرا حشر خواب کے اندر دکھا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بھی ارادہ تو کر رکھا تھا کہ اس کے خاتمے کے لیے لشکر روانہ کروں، پر زندگی نے وفا نہ کی۔ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کا جو اسود انسی کو کذاب کو قتل کرنے کا دن تھا، وہ اللہ کے پاک رسول کی زندگی سے ایک دن پہلے، وفات سے ایک دن یہ خبر ملتی ہے رات کو، آپ کے دشمن کو جہنم واصل کر دیا آپ کے ایک شاگرد نے۔ اللہ کے رسول نے الحمدللہ شکریہ کا کلمہ پڑھا اور دوسرے دن پاک پیغمبر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کی طرف لشکر بھیجنے کا کوئی موقع نہیں بن پڑا، لیکن حضرت صدیق اکبر، سب کہو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اونچی آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ، واقعتاً اللہ گواہ ہے خلیفہ بلا فصل ہونے کا حق ادا کر دیا سیدنا صدیق اکبر۔ جو فتنہ اٹھتا ہے، جو فتنہ اٹھتا ہے، ہر فتنے کے لیے صحابہ مشورہ دیتے ہیں۔ ابھی ابھی حضور کا انتقال ہوا، ابھی خلافت کمزور ہے، ابھی ہماری حکومت ڈاواں ڈول ہے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے قبیلے، اس لیے اب لشکر باہر بھیجنے کا موقع نہیں۔ لیکن جہاں اللہ کے پاک رسول کی وفات کے دن سیدنا عمر جیسا اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقہ، جو یہ کہے گا پاک پیغمبر حضرت محمد انتقال کر گئے ہیں، میں گردن اڑا دوں گا، خبردار کوئی ایسی بات میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہ منافقوں کی اڑائی ہوئی بات ہے۔ حضور کی روح
عرش پہ گئی ہوئی ہے، ابھی روح واپس آئے گی، حضور زندہ اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے، ابھی دین کا بہت سارا حصہ باقی ہے، اس کی تکمیل کریں گے، اس کے بعد کہیں وفات کا وقت آئے گا۔ لیکن اس وقت بھی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اسباب کے درجے میں جو سہارا دینے والا ہے ابو بکر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایوہ الحالف ایوہ الحالف الا رسلک الا رسلک، اے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہنے والے، اللہ کے پاک رسول کی اوپر موت کا وقت نہیں آیا، واللہ ما مات رسول اللہ کہنے والو، عمر الا رسلک، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ عمر کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر کار سمجھا کہ اس کے ہوش حواس ابھی جذبات میں ہیں، کوئی بات میری سننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے مسجد نبوی کے دوسرے کنارے میں کونے میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنا خطبہ دینا شروع کر دیا۔ سارے صحابہ ایک ایک کر کے عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے دروازے پر، ابو بکر کے سامنے، اور وہاں پر دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے اس پیارے رسول کے خلیفہ بلا فصل نے اعلان کیا تھا، تفصیل کا وقت نہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فإن رب محمد حی لا يموت۔ جو محمد مصطفیٰ کو اس لیے پوجتا تھا کہ وہ میرا معبود ہے، اس کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا معبود آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر، جمعیت شہادت التوحید و سنہ۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رب حی لا یموت ہے، موت نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، اونگ بولو نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، بھوک نہیں آئے گی، پیاس نہیں آئے گی، زوال نہیں آئے گا، تھکاوٹ نہیں آئے گی، نسیان نہیں ہوتا، لا یذل ربی ولا ینسا۔ یہ مخلوق کے تقاضے ہوا کرتے ہیں، رب کے اندر ان تقاضوں میں سے کوئی تقاضا نہیں۔ وہاں پر بھی جبل استقامت بن کے اگر کوئی شخصیت کھڑی ہوتی ہے، اپنے ہوش حواس کو اپنے قابو میں رکھ کر حق کا اعلان کرتی ہے، اور پاک پیغمبر کی حقیقی حصی دنیاوی موت کا جو اعلان کرتی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ بولیے بولیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف جس وقت عمر جیسا انسان پھر کہتا ہے کیف تقاتل الناس وقد شہدوا اللہ الہ الا اللہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کیسے وہ ان مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنا جائز سمجھتے ہو جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں؟ حالانکہ پاک رسول نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ عاصموا منی اموالہم ودماءہم۔ جو اللہ کی الوہیت کا قائل ہے، نبی کی رسالت ختم نبوت کا قائل ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ کا انکار کیا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ تلوار اٹھانے لگے ہو۔ سبحان اللہ العظیم۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، حضرت عمر کا جملہ سن کر حضرت صدیق اکبر کا یہ نوٹ اپنے دل پر لکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، کیا ہی مشہور قیمتی اور جوہر اور موتی سے زیادہ قیمتی بات مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، یہ جملہ ایک دفعہ سن لو اور پھر اس کی وضاحت کروں۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام،
اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. عمر جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، جاہلیت میں تیری جمع مردی کے بڑے کارنامے تھے، اسلام میں آ کر بزدل بن گیا، مجھے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے روکتا ہے. جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ، جاؤ اپنے دروازے بند کر لو، اپنی حویلی کے اندر بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم مدینے میں سے اگر کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہیں نکلے گا، اللہ کی قسم، اَيُنْقَصُ دِينُ محمد وَأَنَا حَيٌّ، اَيُنْقَصُ دِينُ محمد وَأَنَا حَيٌّ. محمد عربی میرے آقا کا دین ایک ایک رکن کر کے مٹتا جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ میں کیسے برداشت کر سکوں؟ چلے جاؤ، میری ہڈیاں کتے بھی نوچ کے لے جائیں گے اکیلے نکلتے ہوئے تو مجھے منظور ہے، لیکن میں ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کر کے چھوڑوں گا. یہ ہے جبل استقامت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، لشکر اسامہ کی روانگی، وہاں صحابہ روکتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں، اس لشکر کو میں روک سکتا. سب سے پہلے ذمہ داری میری یہ ہے کہ جس لشکر کو اللہ کے پاک رسول نے خود روانہ فرمایا تھا، میں سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ کروں گا. حضور کی وفات ہو گئی، خبر ملی، لشکر واپس آ گیا. حضرت صدیق اکبر نے مخالفتوں کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود اس لشکر کو روانہ کرنے کے اندر بھی اپنی استقامت کا ثبوت دیا. مسیلمہ کذاب کے خلاف خالد ابن ولید کو کمانڈر بنا کے بھیجا، اور وہاں اس مرد مجاہد کو اللہ نے استعمال کیا جس کے ہاتھ سے کبھی نبی کے چچا کی شہادت ہوئی تھی. میری مراد سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، احد کی لڑائی میں یہی واشی ابن حرب رضی اللہ عنہ بعد کے اندر مسلمان ہو گیا تھا، فتح مکہ والے دن شہید کر دیا. اللہ کے پاک رسول نے قسمیں اٹھائیں، تفصیل کا، اور وہ چھوٹے چھوٹے مورچے پورے کے پورے میدان میں بہت سارے نشانی کے طور پر آج بھی موجود ہیں، اور انہوں نے جو نشانہ بنایا اس نشانہ سیدھا اس کے سینے میں لگا اور جہنم واصل ہوا. یہ کہتا ہے اللہم اشہد، اللہم اشہد، مولا گواہ ہو جا، اگر آج تیرے نبی زندہ ہوتے تو اللہ تیری ربوبیت کی قسم آج ضرور تل کا بے تل کا مکافات عمل کی وجہ سے ضرور خوش ہو جاتے. ایک وہ وقت تھا میں نے ان کا دل دکھایا، آج وہ وقت ہے کہ میں نے ان کے دشمن کو جہنم واصل کیا ہے. مولا آج زندگی میں ان کو کچھ نہیں سنا سکتا، مولا تیرے تو قریب ہیں، مولا تیرے تو قریب ہیں، اعلیٰ علیین میں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. مولا اپنے نبی کو یہ خبر دے دے تیرے ایک سپاہی اور شاگرد نے آج تیرے ایک دشمن کو جہنم واصل کر دیا. میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت اور ختم نبوت کے ڈاکو سے دلیل نہیں مانگی جاتی. نہ صدیق اکبر نے دلیل مانگی، نہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل مانگی، بلکہ اس کا علاج تلوار ہے، قتل ہے، گولی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا قول مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، فرماتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ جو کسی جھوٹی نبوت کے دعوے دار سے جا کر دلیل مانگتا ہے کہ دلیل دو اپنی نبوت پر، یہ دلیل طلب کرنے والا سب سے پہلے کافر ہو جائے. کیوں؟ دلیل مانگی جاتی ہے جب کہ تذبذب ہو، دلیل مانگی جاتی ہے جب کہ شکوک و شبہات ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دلیل مانگی ہے، اس کے ایمان میں تذبذب آ گیا، حضور کی ختم نبوت پہ یقین نہیں رہا، دلیل مانگنے والا. لیکن اس کے باوجود یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ
کہ ختم نبوت پر دلائل کوئی نہیں، قرآن مقدس کی 100 آیات اس کے اوپر دلائل ہے، احادیث رسول اللہ میں 100 احادیث اللہ کے پاک رسول کی ختم نبوت کی دلیل ہیں، پورا اجماع امت وہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وقت کے اختصار پر میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔